جناب ذاکر علی عباس عسکری آپ لاہور وہ خطاب فرمائیں گے۔ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر اور امام وقت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کی خاطر عبادت سمجھ کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ محمد وآل محمد۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ اجازت ہے گل شروع کی تھی؟ یہ معجزہ ساؤنڈ والے بھائی تک اگر آواز جائے تو ایک کو اس کی بند کر دیں، مجھے تو اتنا زور ہے ہی نہیں جتنا میں توقع کر رہے ہیں بھائی۔ 10-12 منٹ دی نوکری ہے، انہوں قبول کریا ہے۔ پچھلے سال بانیہ دی مرضی تے ایت کی میری مرضی، اگلے سال وقت انہ دی مان لے سائیں تو رلا ملا کے کام ٹوڑ دے رہا سائیں۔ اب جتنا گنجائش بچ رہی ہے بہت کم پڑھنا ہے۔ خطبہ نہیں پڑھا، دعائیں نہیں منگوائیں، تو ان مولا دواستا سمجھو تو بول پوے آئے تاکہ میں جلدی پڑھ لما۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے۔ ہاتھ بن کے بیٹھا رہیں گا تو کرما لیا۔ پہلے 8-10 منٹ میرے کو بچ گئے تو سیٹنگ فٹ کر کے تھوڑی جی۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، چادر لا کے ہون تو سردیاں بھی لگ گئی ہیں نا، کرما لیا کہ پہ کریں دے ہو، میں جتنا ٹائم بچیندہ پہ ہوں اتنا لیٹ پہ کریں دے ہو۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ، راضی رہیے گا، گلے پہ تیغ ہو، گلے قبر کی رات تک اس بندے کا علی عباس عسکری پہ احسان ہوگا جسے چوتھا مصرع سمجھ آئے اور وہ بولا میں سمجھوں گا خدا کی قسم موت کے منہ میں سفر کر کے آیا ہوں، خطرناک رفتار سے اور خطرناک رفتار سے آگے جانا ہے، قبر کی رات تک احسان ہوگا جو سمجھ کے مسکرا بھی دیا۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے، تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے، وہ جو پیچھے بیٹھ رہے ہیں اپنے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ یہ معجزہ سر آگے آئیے، 3 شعر تو ٹیک کے سنو۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، اس بار میرے ساتھ تعاون کریں، اگلے سال 2 گھنٹے پڑھیں گے۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا، افتخار شاہ، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے، حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے چلو نماز کا قد بھی، اچھی بولو، چلو نماز کا قد بھی۔ محسوس نہ کیجئے گا وہ بندہ مجلس میں ہے ہی نہیں جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، کچھ نہیں تو 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ کا مجمع تھا، 2-3 شعبان کی درمیانی شب کراچی کی انچولی۔ یہ اس سال میں نے مصرع پڑھا ہے اور پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ میرے مولا کے چاہنے والے اتنا اظہار کر دیں کہ میرے سفر دا مل پہ جائے، میں داد منگ ہی نہیں رہا، دکھا دیا جائے، مسکرا دیا جائے، چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے، تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف، خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے۔ ارے جس کے ہاتھوں کے مالک میرے مولا حسین ہے وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں، جن کے ہاتھ ملکیت ہے میرے مولا کی، بلند کر کے نعرہ حیدری۔ ارے کیا کہنے بھائی، کیا کہنے آپ لوگوں بھائی، کیا کہنے بھائی۔ حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے، یقین جانگی مجلس میں ہاتھ با فلک شیر بادشاہ بلند ہوتے ہی وہ ہیں جو میرے مولا کی ملکیت ہوتے ہیں، وہ ہاتھ بلند ہوتا ہے جو 12ویں امام کی ملکیت ہوتا ہے۔ اب جو میرے مولا سے بھی مانگ کے نہیں کھاتا اس سے علی عباس داد کا مطالبہ کرے تو کیسے کرے؟
مولانا بلال کاظمی نے فرمایا تھا خدا ان کو سلامت رکھے، سوچتا ہوں یہ بھلا رسم عریضہ کب تک، اس برس خود ہی میں دریا میں اتر کر دیکھوں۔ بارہ لینا اور میں پڑھنی ہے، 12 مصرے فتح لشکر۔ یاد رکھے زمانہ، ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ہم مطمئن ہیں کہ ہم اپنے امام کو بلا رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے امام نے آنا ہے۔ اے جڑے کیمرے دی روشنی دی وجہ تو میں نظر نہیں آ رہے، 99 مولا وید دے پے، میری گل سمجھ دے پے ہو نا؟ اندھیرے میں بیٹھنے والے اندھیرے میں نہ رہیں۔ اور اندھیرے میں بیٹھ کے گھبرانا بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں انسان پرکھا ہی تب جاتا ہے جب چراغ بجھا دیے جاتے ہیں۔ ہاں بابا، اے یاد کریے تو گلا نہیں ہونی، اے اندروں آندیاں نے۔ آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں نا؟ تو لہٰذا ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بلکہ ہر کا غلام اور ہر کے بیٹے، ان کا دروازہ حسین پہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ شمع بجھنے کے بعد بھی پروانوں کے راستے بند نہیں ہوتے۔ گل کراں جے ایک تھوڑا جا میرا ساتھ دے ہوتا۔ ہم رئی کے دانے برابر بھی پریشان نہیں، ہمیں یقین ہے ہمارے امام نے آنا ہے اور آ کر قاتلان حسین سے انتقام لینا ہے۔ ارے پریشان تم ہو، پریشان ہم مطمئن ہیں ہمارے امام نے حسین بادشاہ کے قاتلوں سے بدلہ لینا ہے۔ ہم خوش اس لیے ہیں کیونکہ ہماری صفوں میں کوئی حسین کا قاتل نہیں ہے۔ میں نے لٹریچر کے حوالے سے جملہ کہا تھا لیکن مجھے دکھ لگا اس بندے پہ۔ خابر بھائی بابا، یہ حقیقت ہے، میرے مولا نے قاتلان حسین سے انتقام لینا ہے اور ہم بھلا کیوں پریشان ہو بھیا؟ ہم مطمئن ہیں کیونکہ ہماری صفوں میں کوئی حسین بادشاہ کا قاتل، بلکہ میں جملہ کہہ رہا ہوں اور مولا حسین علیہ السلام کا واسطہ میں نہیں چاہتا میں ٹیبل کٹاں، میں مجمع دے ہتھی پونے دادی نہیں ہاں، میں گل کرن دادی ہاں، میرے مولا جان دین۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ ایک بار، میرا قد چھوٹا ہے بات بڑی ہے، ہر بندہ اتنا ایک لہر آ جائے خدا کی قسم، اگر جملہ ڈیزرونگ ہو تو۔ اور میں نے بھی کیا ہے، دنیا والو ایک بار میرے امام کو آنے دو، ایک بار میرے آقا کو تشریف لانے دو، تمہیں لگ پتا جائے گا گڑھے مردے اکھاڑے کیسے جاتے۔ میں نے کہا تھا اندھیرے میں رہنے والے اندھیرے میں نہ رہیں۔ بڑی مہربانی، باویں توان کیمرہ مین صاحب چنگے نہ لگ دے پے ہوں لیکن ویکھتا میں توان لیا وے۔ میرے امام جب آئیں گے تو ماحول کیا ہوگا؟ ٹائم کیا ہوا ہے؟ ماحول کیا ہوگا میرے مولا کے آنے کے بعد؟ مصرع پڑھ رہا ہوں کہ جب امام آئیں گے کوئی کہے گا، کوئی بڑی میں یہ مجمع محلہ فٹ ہے، اس پاسے کم تھوڑے جا ڈھلا وے نال رلے آئے گل کر دے تو اڈے نالا۔ میرے امام کے آنے کے بعد ماحول کیسا ہوگا؟ مصرع پڑھ رہا ہوں، کوئی کہے گا صفے کارزار سے بھاگو۔ بھئی کیا کہنے، بھئی کیا کہنے، بھئی کیا کہنے، کوئی کہے گا، ارے کیا کہنے۔ اچھا میں یقین جانیے وقت کا تقاضا نہیں کرتا کہ میں ہر بات پہ رکوں، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے ورنہ میں شعر زیادہ کر لیتا، پڑھ ہی دو رہا ہوں، گنجائش اتنی ہے، لیکن میں آپ کی وجہ سے رک رہا ہوں، میں دوسرے مصرے پہ جان بوجھ کے رک رہا ہوں۔ اگر میں رک کر آپ کی دعا سے لطف اندوز نہ ہوں تو مجھے وہاں تک بے چینی رہے گی کہ یار پتہ نہیں کتنا ٹوٹ کے بولنا تھا انہوں نے۔ لفظ ہے اجل، اجل کہتے ہیں موت کو۔ امام کے آنے کے بعد ماحول یہ ہوگا، کوئی کہے گا صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو۔ السلام علیکم۔ کوئی کہے گا، کوئی کہے گا صفے کار، بہت شکریہ بہت شکریہ، کوئی کہے گا صفے، انکل جی بھیا میرے بھائیے پلیز
چل دو میرے نال بجو جی میں تیز سفر کر رہا ہوں. کوئی کہے گا صفے کارزار سے بھاگو برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے. اور میں مان ہی نہیں سکتا وہ بندہ مجلس حاضر ہے جڑا نہیں ہاتھ چاہتا یار کارزار سے بھاگو برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے. ذوالفقار سے بھاگو صدا کسی کے مقدس دیار سے بھاگو. کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو. ارے کوئی کہے گا نکل کر مولا کا واسطہ ہاتھ نیچے نہ کرنا, ہاتھ بلند رکھنا, ہاتھ اونچے, ہاتھ تلے نہ کریے. کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو تو بھاگنے کی وجہ پوچھی جائے گی, جواب آئے گا بھاگنا بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا وہ آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا. آخری 6 مصرے. قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا وہ آ گیا, وہ آ گیا در خیبر. میرے امام جب آئیں گے تو ماحول کیا ہوگا؟ مصرع پڑھ رہا ہوں. وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے. اتنا پیارا انکل جی وہ بندہ لگتا ہے جو مجلس کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے تے بڑا وقت آندا ہے اس بندے تے جڑا ذاکرن جج کریں دا بھی بیٹھ کے. یقین جان آپ کتنی دیر تک ذاکر کو گھورتے رہیں گے؟ بندے میں نے جو گھور دے پہن اللہ جانے میں انہوں نے کیویں نظر ہوندہ پہ ہو سا. ارے بنانے والے نے مجھے آپ جیسا بنایا ہے بھیا. وہ جب آئے گا گگو شاہ میں دوجی 70 اسنا میں خدا دی قسم ہے میں دوجے مصر 1400 سال دی تاریخ بند کروں گا تو میں ایمان بڑا میرا عقیدہ ہے کہ ہر بندہ بولے گا وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے, بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ہر بندہ ہر بات کو کیچ کر ہی نہیں سکتا. یہ باتیں جہاز کی طرح اتو لگ دی ہیں بھائیان. وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے, 4 لائنہ پیچھے رہ گئی ہیں. وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے, بھید کھل جائیں گے سب دین کے, بھید کھل جائیں گے سب دین کے. بابا جی مصرع سنیے, دین کے غداروں کے. مصرع پڑھ رہا ہوں, رنگ اڑ جائیں گے. بڑی امید ہے, مجھے بڑی امید ہے آپ پہ. رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے, وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے. وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا, وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا. اور میں صدقے بنجا, وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا. پرپل شلوار قمیض بھیا سر اٹھائیے گا, ساؤنڈ والے بھائی دعا کرنا میرے حق میں. وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا. اب یہ ایک استعارہ آ رہا ہے, وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا. آخری 2 مصرے یہ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں, کوئی بات بھی ناگوار گزری ہو تو معذرت چاہتا ہوں. میں مجلس پڑھنے نہیں آیا, یہ ایک فارمیلٹی ہے جو پوری کر کے جا رہا ہوں. زندگی رہی تو یہ ادھار بھی اتاریں گے. وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے, پھر رکھ میرے سر پہ قرآن ہوگا کیا؟ مصرع پڑھ رہا ہوں, یا علی. ارے یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑھ جائے گا, میر حمزہ کا جگر اور بھی بڑھ جائے گا. جو سمجھ گئے مل کے بولو نعرہ حیدری. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں, اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے. بآواز بلند صلوات. اب آپ کے سامنے میرے نہایت